تھا میرے لیے مخصوص ہے، لیکن ملک رحم اللہ محارم، اللہ بھی بادشاہ ہے، اللہ بھی بادشاہ ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حرام کر دیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہونا، اس میں داخل نہیں ہونا۔ فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا، تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ جو بکری چھلانگ لگائے اور اس طرح کے چراغا، اس لیے ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب فلا تقربوا، فلا تقربوا، ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقویٰ کے بچے۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح، حرام کیا ہے یہ بھی واضح، ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام، بچو ان چیزوں سے بھی بچو، لیکن اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے جو صریحاً حلال ہے جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، ان سے بچ، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس یہ احکام ہے تقلیدی ہوتے کہ جس کی زمین میں میں نے احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی اب آئیے تیسری روزے کا اثر حاصل، اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ، یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب تخییر وہ بعد میں آ چکا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو یعنی یہود اور نصارہ، اور ان پر یہ روزہ جو ہے یہ البتہ احکام مثبت، جیسے جمعے کا دن، جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے سنڈے کو اختیار کر دیا، لیکن احکام میں فرق، وہاں پورے سب کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی، صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل، اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ میں بھی تھا، لیکن یہ کہ احکام جو ہے اس کے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ یہ ہے حکمت صوم کی پہلی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز سے اللہ نے جو چیزیں حرام اللہ کے احکام کو توڑنے سے، دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وقا، یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا، ہم دعا مانگتے وقنا عذاب اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی اتقا، اور اسی سے تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ خود بقا یقین، دوسرے کو بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث، اللہ کے غضب سے غصے، اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں اللہ کیا، یہ بچنے کے لیے زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا۔ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث کا استعمال، کھانے پینے سے متعلق یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق، اس سے
اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیر ہوگا، جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، آگ کے عذاب سے نجات، عذاب سے نجات۔ اچھا موچے کا اس سے تعلق کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا ہمارے نفسانی تقاضے، ہم ایک حیوان بھی ہے اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بات کر لیکن حیوان تو ہے، جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا جنسی ہے، ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے حیوانات کو بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہے ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس ہمارے وجود کے اندر، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے اسی کو ایڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے، فرائڈ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے فرائڈ، اس نے اسے ایڈ اور لپس سے کہا، اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے سپر ایگو ہے، یہ 3 درجے اس نے متعین کیے، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی، یہی 3 لیولز ہمارے ہیں، نفس، قلب، روح، یہ 3 لیول۔ اس نے کہا ایڈ اینڈ لیبیڈو، پھر ایگو، پھر سپر، 3 لیول وہ بھی، اگر ان کی تعبیر اس نے غلط کی، لیکن جہاں تک ایڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح، وہ حیوانی تقاضے۔ اچھا ان حیوانی تقاضوں کے بعد ہمیں یہ بات بالکل واضح کرنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث، اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام آدمی جو ہے یہاں تک کہ خود شریعت کہ اگر جان پر بن جائے، آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی جانا چاہیے، لیکن عام حالات میں نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرح کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے، سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے اس کے بغیر شراب کی عادت ہو گئی،